لیکن میں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آدم علیہ السلام افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں. یہ ایسا موضوع ہے جس پہ پرانے علماء کرام نے بھی گفتگو کی ہے کہ کون افضل ہے. تو اس کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کا فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ آپ وہی آیتیں پڑھ لیں سورہ اعراف کی جن آیتوں میں تذکرہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے درخت کا پھل چکھ لیا. وہاں پہ ان کو ورغلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے کون آیا تھا؟ ابلیس. قرآن نے بیان کیا وقاسمہما، اس نے ان دونوں کو قسمیں دے کر کہا انی لکما لمن الناصحین، میں آپ دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو وہاں پہ کہا کیا تھا؟ اس نے وسوسہ کیا ڈالا تھا کہ ما نہاکما ربکما عن ہذی الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے اس درخت کے قریب جانے سے؟ کیونکہ اگر تم نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تم کیا بن جاؤ گے؟ فرشتے. یا تم یہ پھل چکھنے کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے. اچھا، آدم علیہ السلام اس کی باتوں میں آ گئے. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب شیطان ترغیب دے رہا تھا پھل چکھنے کی اور کہہ رہا تھا کہ پھل چکھیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے، تو آدم علیہ السلام کہتے بھی مجھے کیا ضرورت ہے فرشتہ بننے کی، میں تو افضل ہوں فرشتوں سے. میں فرشتوں سے کیا ہوں؟ افضل ہوں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اگر میں نے پھل چکھ کے کیا بن جانا ہے؟ فرشتہ، تو پھر تو میں بالکل نہیں چکھوں گا. ایسا ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آدم علیہ السلام نے پھل چکھ لیا اور پیشکش کیا تھی کہ اگر آپ نے چکھ لیا تو آپ کیا بن جائیں گے؟ فرشتے بن جائیں گے. تو یہاں سے کیا محسوس ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے، پکی بات نہیں. ان الفاظ سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اسی لیے انہوں نے پھل چکھ لیا تاکہ میں بھی افضل بن جاؤں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دینا چاہیے. کہیں پہ احساس ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور کہیں پہ احساس ہوتا ہے کہ فرشتے جیسے انسانوں سے کیا ہوں؟ افضل ہوں. کہیں پہ فرشتوں کو حکم ہو رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو کیا کریں؟ سجدہ کریں. تو وہاں پہ یہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل ہیں. تو بہرحال یہ گفتگو جاری ہے. امام صاحب کی گفتگو یہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے. اللہ رب العزت ہمارے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور اللہ رب العزت جو فوائد ملے ہیں ان سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.